بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قائد اعظم بانی پاکستان، ہمارے ہیرو اور عظیم قائد اور ایسا مخلص انسان جو اگر کسی قوم کو ملے تو تقدیر بدل کر رکھ دے، اور ایسا ہی ہوا۔ وہ 25 دسمبر 1876 کو سارپونجا جناح، جو کہ ایک بزنس مین تھے، ان کے گھر میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم بمبے اور کراچی سے حاصل کی، اور پھر اس کے بعد اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلینڈ چلے گئے۔ تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد انہوں نے سیاست میں حصہ لیا۔ شروع میں وہ ہندو مسلم اتحاد کے حامی تھے، مگر بعد میں ناگزیر وجوہات کی بنا پر انہوں نے 1913 سے لے کر پاکستان بننے تک مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے کام کیا اور پاکستان بنانے تک انتھک محنت کی۔ انہوں نے فرمایا، "With faith, discipline and selfish devotion to duty, there is nothing worthwhile you cannot achieve." اسی سے یہ الفاظ نکلے کہ ایمان، اتحاد اور تنظیم۔ پھر علامہ اقبال نے بھی فرمایا کہ یقین محکم، عمل پہم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں یہ ہے مردوں کی شمشیریں۔ 1913 سے لے کر 1947 تک قائد اعظم نے اپنے سپاہیوں کے ساتھ مل کر ایک علیحدہ خطۂ زمین کے لیے انتھک محنت کی، دن رات ایک کر دیا اور پاکستان معرض وجود میں آ گیا۔ اپنے مقصد کے لیے ہر چیز قربان کر دی، مگر انہوں نے اپنے فرائض میں کبھی غفلت نہ کی۔ ایک دفعہ انہوں نے فرمایا، "Think 100 times before you take decision. Once that decision is taken, stand by it as one man." دوسری جگہ فرمایا، "Failure is the word unknown to me." ایسے الفاظ صرف قائد اعظم محمد علی جناح ہی کہہ سکتے ہیں۔ نہ صرف انہوں نے کہا بلکہ اپنے عمل سے ثابت بھی کیا اور تاریخ کا رخ بدل دیا۔ السلام علیکم بھائیو اور بہنوں، پاکستان حاصل کرنے کے لیے ہم نے بہت قربانی کی ہے، مگر ہمیں پاکستان کو قائم رکھنے کے لیے ابھی اور قربانی کرنا ہوگی۔ مسلمان مصیبت میں گھبرایا نہیں کرتا، ہمارے حوصلے بلند ہیں۔ اسٹینلے والپرٹ نے اپنی کتاب جناح آف پاکستان میں کہا، "Few individuals significantly alter the course of history. Fewer still modify the map of the world. Hardly anyone can be credited with creating a nation state. Muhammad Ali Jinnah did all three." وہ پکے مسلمان اور راسخ العقیدہ انسان تھے جو کہ معاملات زندگی میں دین اسلام کو فوقیت دیتے تھے۔ ایک دفعہ جمہوریت کے بارے میں فرمایا، "Democracy is in the blood of the Muslims who look upon complete equality of mankind." دوسری جگہ پاکستان بننے کے بعد فرمایا، "You are free. You are free to go to your temples. You are free to go to your mosques or to any other places of worship in this state of Pakistan." وہ زندگی میں بہادری اور جرت کو اہمیت دیتے تھے۔ ایک جگہ انہوں نے عورتوں کی اہمیت کے بارے میں جو بیان دیا، ایک دفعہ انہوں نے فرمایا کہ دنیا میں 2 طاقتیں ہیں، ایک تلوار اور دوسری قلم۔ تیسری طاقت ان دونوں سے زیادہ طاقتور ہے اور وہ ہے عورت۔ 1948 میں انہوں نے فرمایا کہ "We follow the teachings of Muhammad, peace be upon him. We are members of the Brotherhood of Islam, in which all are equal in rights, dignity and self-respect." کیا آج کے موجودہ پاکستان میں ایسا ہے؟ جو سٹیٹس میں زیادہ ہے اس کی اہمیت ہے۔ غریب چاہے کتنا ہی تعلیم یافتہ کیوں نہ ہو، کوئی پرسان حال نہیں۔
नौजवान बेरोजगार फिर रहे हैं, महंगाई का तूफान सर चढ़कर बोल रहा है, हुक्मरान तबका अय्याशियों में है और निचले तबके का कोई हाल नहीं। क्या ये कायद-ए-आज़म का पाकिस्तान है जैसा वो चाहते थे, या जिसकी तस्वीर उन्होंने अपनी मुतअद्दिद तकारीर में बयान की और उन्होंने अकरबा परवरी, रिश्वत सतानी, सिफारिश और अपने ओहदे का नजायज़ फ़ायदा उठाने की हौसला शिकनी की?